اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الحق اجمعین اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت کا یہ ارشاد ایسے جذبے میں ڈوبا ہوا ہے کہ جو بہت ہی عظیم جذبہ ہے اور حزن خیز بھی ہے. اور یہ حدیث سبھی نے نقل کی ہے، یعنی علماء اہل سنت میں سے ابن ماجہ نے سنن میں نقل کی ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کی ہے، متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کی ہے، عبداللہ ابن مبارک نے اپنی مسند میں، اور علماء امامیہ نے بھی، علماء شیعہ نے بھی نقل فرمائی ہے، جن میں سے اس وقت جو حوالہ سامنے ہے وہ علامہ طبرسی کا ہے، مشکات الانوار، کتاب مشکات الانوار طبرسی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ارشاد ہے خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، ایسا جس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو. یہ موضوع بہت بڑا ہے، بہت بڑا موضوع ہے. یتیم کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے. کاش ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے لوگوں میں یتیم پروری کا جذبہ پیدا ہو جائے، صادقانہ جذبہ، یتیم کو حقیر نہ سمجھیں، یتیم کو مظلوم بنا کر نہ رکھیں، یتیم کو محروم بنا کر نہ رکھیں. جو یتیم خانے چل رہے ہیں اس میں جس طرح سے یتیموں کو رکھا جاتا ہے، میں اس انداز سے بھی بہت خوش نہیں ہوں. یتیم کو اس طرح نہ رکھیے کہ اسے احساس یتیمی ہوتا رہے. یہ نام رکھ کے، یتیم خانہ نام رکھ کے یتیم کی پرورش نہ کیجیے، کچھ اور نام رکھیے. یتیم خانوں کا نام دار ابو طالب رکھیے، یتیم خانوں کا نام شعب ابی طالب رکھیے، یتیم خانوں کا نام شعب علی رکھیے، یتیم خانوں کا نام شعب بنی ہاشم رکھیے.
یتیم خانوں کا نام آپ کچھ اور ادبی تعبیریں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن لفظ یتیم نہ آنے دیجیے اس میں، اور یتیموں کو اس طرح رکھیے جیسے آپ اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سیرت بھی آپ کو حضرت ابو طالب سے ملے گی۔ حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ غور کریں کہ جناب ابو طالب نے در یتیم عبداللہ کو کس طرح سے پروان چڑھایا تھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر۔ یعنی یہ افسانہ نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ مبالغہ آمیز بیان نہیں ہے، یہ چشم فلک گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، کفار و مومنین سب گواہ ہیں، ملائکہ رب العزت گواہ ہیں، خود خدا گواہ ہے، کس احترام سے، کس شان سے در یتیم عبداللہ کی پرورش کی تھی جناب ابو طالب نے، اور جناب ابو طالب سے پہلے جناب عبد المطلب نے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ راتوں کو اٹھ کے پیغمبر کو، محمد ابن عبداللہ کو ہٹا کر ادھر رکھ دیں، اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو ابو طالب اپنے ہاتھ سے محمد کی جگہ رکھ دیں کہ کوئی محمد کو قتل کرنے آئے تو علی کو قتل کرے، محمد کو قتل نہ کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ شب ہجرت بستر نبی پر حضرت علی اس طرح کیسے بے خبر سو گئے۔ اصل میں وہ تربیت ابو طالب تھی شروع سے، تلواروں کے سائے میں بستر محمد پر سونا علی کی عادت تھی۔ ایک شب ہجرت کا واقعہ تھوڑی ہے یہ، کتنی شبیں گزار چکے تھے علی، تو یہ ایک شب کوئی خاص کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، کتنی شبیں گزار چکے تھے، ہر شب ایسی ہی گزری تھی کہ اس میں سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی آئے گا اور قتل کر دے گا۔ یہ جذبہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ، کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ دل میں جذبہ ابو طالب پیدا کریں، تب کمال ایمان حاصل ہوگا۔ کہ کس طریقے سے یتیم پروری ہوتی ہے، کس طریقے سے یتیم پروری ہوتی ہے۔ حضور فرمانے خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، بہترین گھر مسلمانوں میں وہ گھر ہے جس میں ایک یتیم ہو، جس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو۔ خود حضور کے اس ارشاد کے مطابق یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ تاریخ عالم و آدم میں بہترین گھرانہ تو ابو طالب کا گھرانہ ہے، جس میں ایک یتیم کو کس حسن سلوک کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ تو فضائل کا جنبہ تھا، اور جو درس کا جنبہ ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو، جو میں نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، محمد رسول اللہ پڑھیے، تو سینے میں کس کا جذبہ رکھیے؟ ابو طالب کا، کہ یتیم ہو کوئی تو اس کو کس محبت سے، کس چاہت سے، کس احترام سے رکھا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج بھی مسئلہ ہے۔ کتنے یتیم اس وقت غزہ میں ہیں جن کے اوپر سرحدیں بند کر رکھی ہیں مسلمان ملکوں نے۔ یعنی عجیب مجھے تو یہ قضیہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی لحاظ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ غزہ کے لوگوں کو کھانا پانی دیا جائے تو اسرائیل اجازت دے تو دیا جائے گا، نہیں تو نہیں دیا جائے گا۔ اسرائیل کی اجازت شرط ہے ہر چیز میں، اور کون اجازت کا منتظر ہے؟ مسلمان ممالک۔
اور خود دریا کے راستے بند ہو گئے تو خشکی کے راستے سے اسرائیل کو مدد پہنچا رہے ہیں، اور نہیں پہنچا رہے ہیں تو فلسطین کو. یہ امت مسلمہ ہے. اس وقت تو یہ قضیہ بہت ہی زیادہ سامنے ہے، لیکن یہ قضیہ وقتی نہیں ہے، یہ قضیہ ہمیشہ کے لیے. کہیں بھی کوئی یتیم ہو تو اس یتیم کی سرپرستی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ بات ہے. اور اسی کے مقابلے میں قرآن مجید میں وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا آیت موجود ہے، اور پھر حدیثوں میں کس قدر سیرت میں، احکام میں کس قدر اہمیت دی گئی ہے. بہرحال اب دوسرا جو فقرہ ہے وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. بدترین گھرانہ وہ ہے مسلمانوں میں جہاں کوئی ایک یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اب یہاں پہ کن کن یتیموں کی یاد آ جاتی ہے؟ کربلا کے یتیموں کی یاد آتی ہے، مسلم کے یتیموں کی یاد آتی ہے، اور وہاں سے لے کر آج تک دیکھیے ہر کسی بھی گھر میں کوئی یتیم ہو تو بخاطر خدا، بخاطر رسول، بخاطر اہل بیت رسول، بخاطر شہدائے کربلا اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اور یتیم خانوں کے نام ضرور بدلیے، اچھے نام رکھیے، بچوں کو اس طرح رکھیے، ان کا لباس، ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا اس طرح انتظام کیجیے. آپ ایک یتیم پر جو کچھ خرچ کریں گے اللہ اس کے عوض میں کتنا آپ کو عطا کرے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور جب کسی یتیم پہ احسان کیجیے تو احسان جتائیے نہیں، نہ دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے کوئی بہت بڑی نیکی انجام دی. خود سے اپنی نیکیوں کو بڑی نیکی سمجھنا بہت اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. تو نیکی کریں تواضع کے ساتھ، نیکی کریں خاکساری کے ساتھ، یتیم نوازی کریں اس طرح کہ یتیم سرفراز ہو اور آپ اس کے سامنے خاکسار، نہ کہ یتیم کے سر پہ غبار ہو اور آپ اپنے دامن کو جھٹک رہے ہوں. یہ طرز زندگی منظور نظر الہی ہے. بہت حدیثیں ہیں اس سلسلے میں. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے خدا آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے اور نیت میں یہ اخلاص پیدا کر دے کہ آپ یتیموں کی قدردانی کریں. اور آخری فقرہ جو ہے اس حدیث کا دیکھیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح انگلیوں کو جوڑا اور کہا کہ ایک یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. اتنا قرب پیغمبر حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے یا وعدہ پیغمبر پر یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے، اگر زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ حضرات، تو پھر حضور کے کلام پر یقین لائیں، یقین پیدا کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ روئے زمین پر کوئی یتیم باقی نہ رہے جو بے سرپرست ہو. یہاں پر ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں کہ یتیم کا ایک اطلاق اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں آیا ہے. ایک تو یتیم وہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو اور اس کا کوئی سرپرست نہ ہو. ایک یتیم وہ ہے جو بے علم ہو. چنانچہ طلاب علوم جہاں بھی ہیں وہ سب یتیمان آل محمد ہیں. تو طالب علم کی مدد کرنا اور طالب علم کی سرپرستی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا امر خیر ہے
جو کفالت یتیم سے کمتر ثواب نہیں رکھتا۔ تو یہ دو موارد ایسے ہیں جہاں پر میں تاکید کروں گا اور احادیث کی روشنی میں کہ یتیم پروری بھی فرمائیں اور علم پروری فرمائیں، اس طرح کے طالبان علم کی سرپرستی فرمائیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس ارشاد نبوی پہ عمل کر سکیں اور رضائے حق حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.